بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نکتہ میں خوش آمدید۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ مدینہ میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جو ہر روز اپنی ماں سے دودھ کی گاگر لے کر بازار کا رخ کرتی اور وہاں دودھ فروخت کرتی تھی۔ یوں دونوں ماں بیٹی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ زندگی کا بوجھ اٹھانا خاصا مشکل ہو گیا تھا۔ طرح طرح کے مصائب و آلام سے واسطہ پڑتا۔ ناظرین، کام کیے بغیر کسی شخص کے لیے آسمان سے رزق نہیں اترتا۔ ننھی بچی کی وہ بوڑھی ماں بڑی محنت کرتی، تب جا کے زندگی کا پہیہ چلتا تھا۔ جب شیطان نے اس بوڑھی عورت کی کیفیت دیکھی تو اس نے اس بوڑھی عورت کے زخمی دل پر وار کیا اور اس عورت کو گناہ کا ارتکاب کرنے کی تلقین کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہیں۔ شیطان نے اس مصیبت زدہ عورت کی عقل میں فتور ڈال دیا تھا۔ اس عورت کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اب عورت پھڑپھڑانے لگی جیسے کوئی پرندہ اڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رات ختم ہوئی تو صبح کی پہلی کرن دروازے پر پڑی، لیکن ابھی رات کا سیاہ پردہ دنیا کے چہرے سے پوری طرح اٹھا نہ تھا۔ اس عورت نے اپنی ننھی بچی کو آواز دی کہ بیٹا، آج دودھ میں تھوڑا پانی ملا لینا۔ بیٹی نے حیرانگی سے جب دوبارہ سوال کیا تو ماں نے وہی جواب دیا، کہا کہ بیٹا، آج دودھ میں تھوڑا پانی ملا دینا۔ اس ننھی بچی نے جب اپنی ماں کے یہ الفاظ سنے تو اس لڑکی نے اپنی ماں کو مخاطب کیا، اسے کہا کہ امی، آپ کو یہ خیال بھی کیسے آ گیا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ میں پانی ملانے کی ممانعت کر رکھی ہے۔ بوڑھی عورت جسے اپنی ننھی بچی کے لیے ایک مثال بننا تھا، ایک رول ماڈل بننا تھا، بولی کہ بیٹی تم بھی کیسے سوال کرتی ہو، بھلا عمر کو کیسے پتہ چلے گا۔ ادھر ماں بیٹی کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے، ادھر خلیفہ وقت، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گلی سے گزر رہے ہیں۔ آپ کی اچھی عادتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ راتوں کو حفاظت کے لیے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ آپ نے جب ماں بیٹی کا یہ مکالمہ سنا تو آپ رک گئے کہ بیٹی اپنی ماں کو کس طرح کے جوابات دے رہی ہے۔ گھر کے اندر سے دوبارہ یہی آواز آئی کہ امی جان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ہے، سو میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ ماں نے دوبارہ اپنے وہی الفاظ دہرائے کہ بیٹی، عمر کو کہاں پتہ چلے گا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، اور کون جانتا ہے کہ وہ اس وقت کتنی گہری نیند میں ہوں گے۔ اس ننھی بچی نے جب اپنی ماں کے یہ الفاظ سنے تو اضطراب کی کیفیت میں بولی کہ ماں، اگر عمر کو یہ معلوم نہ بھی ہو تو کیا اللہ کو بھی معلوم نہ ہوگا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے؟ سو میں یہ غلیظ کام نہیں کروں گی۔ اس بوڑھی عورت کو اپنی بیٹی سے اس قسم کے جوابات کی امید نہ تھی۔ وہ پتھر کی طرح جہاں تھی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر کھونپا ہو۔ اس کے ہونٹ اذیت سے سکڑ کر کھل گئے، اس کا چہرہ چونے کی طرح سفید ہو گیا۔ وہ عورت مایوس ہو گئی۔ ادھر خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی کے یہ جوابات سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے گھر پہنچتے ہی اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے یہ تلقین کی کہ بیٹا، فلاں جگہ پہ ایک لڑکی رہتی ہے، اگر ممکن ہو تو اسے اپنے نکاح میں لے لو، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتی ہے۔ کچھ عرصے بعد جب وہ لڑکی دلہن بننے کی عمر کو پہنچی تو حضرت عمر کے بیٹے نے اس سے شادی کر دی، اور پھر اس جوان سالہ جوڑے سے حضرت عاصم پیدا ہوئیں، اور جب عاصم نے حضرت عبدالعزیز سے شادی کی تو پھر ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بالکل اپنے پردادا کی طرح پوری دنیا میں انصاف کی روشنی بکھیرتے رہے۔ تو گویا ایک غیر معمولی لڑکی کی نسل سے ایک غیر معمولی انسان پیدا ہوا۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت سمجھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جس کے چہرے پر نشان ہوگا اور وہ روئے زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ حقیقت میں بھی یہی ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ابھی چھوٹی عمر میں تھے کہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ایک نشان پڑ گیا۔ ان کے زمانے میں لوگوں نے عمر ثانی کا دور بسر کیا کہ ان کے دور میں انصاف کا بول بالا تھا اور انصاف کا سورج دوسری مرتبہ طلوع ہو کر لوگوں پر چمکا۔